جی آپ اپنا تعارف کرا دیں گے، اور پاسبان موجودہ جو حکومت کی طرف سے افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے اور واپسی کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں پاسبان اس کو کس نظر سے دیکھے گی اور اس میں کیا آواز اٹھائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سعید صاحب، کاریمہ صاحب گل، پاسبان کا مرکزی صدر، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے افغان ریفیوجیز کے بارے میں، اس حوالے سے ہمارا تو بالکل واضح موقف ہے. ہم بحیثیت مسلمان جتنے بھی ہمارے آس پاس کے علاوہ بھی جتنے دور بھی ہے مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ ہمارے ایک جسم کے مانند ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہم ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس رہے، یہاں پہ 40 سال رہے، 40 سال سے یہاں پہ ان کا بسیرا رہا، یہاں پہ ان کے تعلق بنے، یہاں پہ ان کے رشتے ہوئے، یہیں پہ ان کا کاروبار شروع ہوا، یہیں سے انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا. 40 سال تک اگر کوئی کسی جگہ پہ رہے تو اخلاقاً بھی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کو رخصت بھی کیا جائے تو ہم چونکہ میزبان تھے، پاکستان کی ریاست میزبان تھی اور یہ ہمارے مہمان تھے، ہم نے مہمانوں کی طرح ان کو اپنے کلیجے میں جگہ دی، اپنے دل میں جگہ دی. ان کو یہاں پہ ہم نے آباد کیا، ان کو ہر قسم کی سہولتیں ہم نے فراہم کی. اب جب کہ ریاست پاکستان نے ان کی انخلا کی بات کی ہے اور ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، تو لازم بات ہے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر تو جانا ہوتا ہے، مہمان تو ساری زندگی کا نہیں ہوتا. ہمارا موقف صرف اس حوالے سے اس طرح ہے ہمارے پاسبان کا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے ریاست کے مقتدر حلقوں سے کہ یہ جو ہمارے مہمان تھے اور اس کے علاوہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مہاجر تھے، ہم انصار تھے، تو ان کے ساتھ تو وہی رویہ ہونا چاہیے جو انصار اور مہاجرین کا درمیان میں رہا ہے. اب جب کہ یہ جا رہے ہیں تو ان کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جانا چاہیے تاکہ یہ اپنے ساتھ اچھی یادیں لے کے جائیں. آج کل ہمارے اور افغانستان کے حالات میں بھی کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، تو کیوں نہ ان کو یہ جو یہاں سے ہمارے یہ بھائی جا رہے ہیں ان کو ہم سفیر بنا کے بھیجیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم ان کو اتنی سہولتیں دیں، آسانی سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کو رخصت کریں، تو یہ کشیدگی میں بھی کمی آ جائے گی. دوسری بات یہ پختون ہے اور پختون کبھی بھی نہ کسی کا اچھا بلاتے ہیں اور نہ کسی کا برا بلاتے ہیں. اور چونکہ ابھی یہ جا بھی رہے ہیں، حکم بھی ہو چکا ہے کہ بھئی جائیں، تو کچھ جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں. ہمارا تو یہ مطالبہ تھا شروع سے کہ بھئی یہ کم از کم یہ عید کی دنوں میں ان کو ریلیکسیشن دیا جائے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہ مہاجر بھائی، ہمارے یہ مسلمان بھائی، ہمارے یہ افغانی بھائی، ہمارے پختون بھائی، انہوں نے جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے عید کو، عید الفطر کو راستے میں گزارا. عید الفطر انہوں نے راستے میں ان کی نمازیں پڑھی، بچے، ان کے بچوں کے کپڑے، ان کے جو سامان تھا سب یہ لوگ در بدر ہو گئے. تو جب اس حالت میں اس حد تک ہو گیا معاملہ تو مزید ہمارا یہ مطالبہ ہے بحیثیت پاسبان پاکستان کے ایک صدر کی حیثیت سے کہ بھئی اب مزید ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے. بے شک یہ جائیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہاں یہ ضروری نہیں کہ یہ سارے جو ہے نا یہ نمک مردار ہے، اس میں ہے کچھ لوگ ایسے، کچھ یہاں پہ ایسے تھے جو وہاں پہ جا کے ہمارے پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے دشمن ممالک سے ان کی پینگی بڑھ رہی ہے، ہمارے پاکستان کے خلاف کچھ منصوبوں میں وہ شامل رہے ہیں اور ہیں.
ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی شدید لفظوں میں ہم ان کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب اسی طرح کے ہو۔ موجودہ صوبائی گورنمنٹ کے کون سے ایسے عوامل ہیں جن پہ آنے والے وقت میں پاسبان آواز اٹھانے کا لائحہ عمل رکھتی ہے؟ جی جی دیکھیں، صوبائی گورنمنٹ کا تو سب کو پتہ ہے کہ سارے سال بلکہ ساری ٹرم جو ہے نا وہ یہ دھرنوں اور جلوسوں میں گزر گئی، اور ابھی حال ہی میں جب انہوں نے یہ رمضان پیکج شروع کیا، راشن والا سلسلہ شروع کیا، 10,000 روپے والا سلسلہ کیا، جو اس میں انہوں نے انتہائی درجے کی اقربا پروری کی، اپنے بڑوں کو نوازا، اپنے قریبی لوگوں کو نوازا، جو حقدار لوگ تھے وہ محروم رہے، جو غریب تھے، جو مستحق تھے وہ تو محروم رہے، اور جو ان کے جلوسوں میں شامل ہونے والے تھے، جو ان کی جلسوں میں شامل ہونے والے تھے، دھرنوں میں شامل ہونے والے تھے، چاہے ان کی اپنی جائیدادیں ہو، چاہے ان کی اپنی دکانیں ہوں، ان کا اپنا کاروبار ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ سرکاری ملازمین تک کو یہ بینیفٹ ان کو دیا گیا ہے۔ تو مستقبل قریب میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں، ہم اس میں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، تو جیسے ڈیٹا انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، کلیکٹ کر لیں گے، تو پھر اس کے اوپر ہم بھرپور جو ہے نا ایکشن بھی لیں گے۔ پاسبان پاکستان آرگنائزیشن کے ساتھی ہر ضلع سے اس کے خلاف بھرپور تحریک بھی چلائیں گے اور اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، اور ساتھ میں مرکزی گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومتیں یقیناً کہ 18ویں ترمیم کے تحت تو یہ خود مختار ہے، لیکن یہ خود مختاری نہ تو ان کو یہ خود مختاری دی گئی ہے، تو جب نئی جو خود مختاری ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، آپ دے ہی نہیں رہے، تو کم از کم یہ تو کریں نا، جب آپ لوگ مرکز سے جب ان کے نام، عوام کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے بسوں کے لیے اور اپاہجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، یسیروں کے لیے جب وہاں سے کوئی ایڈ آتا ہے تو کم از کم اس پہ تو چیک رکھیں، اس پہ تو کم از کم باس پرس تو کریں کہ یہ امداد کہاں پہ چلی گئی، ہم نے جب ٹرانسفر کی تو یہ گئی کہاں پہ، کن کو دی گئی ہے، کیا یہ ہمارے ارباب اختیار یہ زحمت گوارہ کریں گے، اس کے حوالے سے کوئی وہ انکوائری کریں گے، کوئی اس کے کوئی آڈٹ کریں گے، کتنے پیسے آئے اور کتنے لوگوں کو دیے گئے ہیں اور کون سے لوگوں کو دیے گئے ہیں، یہ جو ضروری عوامل تھے جو میں نے آپ کے گزار کر دیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید کام کریں گے۔ پاسبان موجودہ عید پہ عوام کے لیے کیا عزم رکھتی ہے اور کیا پیغام دینا چاہے گی؟ سب سے پہلے تو عید کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم کے تمام ساتھیوں کی طرف سے تمام پاکستان کے عوام کو، پوری امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، ایک درخواست کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام مسلمانوں سے کہ اپنی خوشی کو ضرور منائیں، اپنی اس عید کی رونقیں ضرور دوبالا کریں، لیکن احساس کو اتنا نہ مارے، اپنے احساس کو اتنا نہ مارے کہ آپ بھول جائے کہ آپ کے وجود کے حصہ جو کہلاتے ہیں فلسطین کے بچے، فلسطین کی بیوائیں، فلسطین کے جوان، فلسطین کے بوڑھے، فلسطین کے علماء، فلسطین کے بزرگ، کہ انہوں نے ساری عید کس انداز میں گزاری اور وہ کس اذیت سے وہ گزر رہے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے وہ ترس رہے ہیں، کھانے کے ایک ایک دانے کے لیے وہ ترس رہے ہیں، اور مسلسل ان کے اوپر بمباریاں ہوتی رہتی ہیں، بلاسٹ ہوتے ہیں، میزائل داغے جاتے ہیں۔ بے شک آپ عید منائیں، لیکن ان کی تکلیفوں کو بھی نہ بھولیں، ان کو بھی ساتھ میں یاد رکھیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور اس عید کے موقع پہ سارے امت مسلمہ کو ایک یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ اگر آج اکٹھے نہیں ہوئے، اگر ان ظالم و جابروں کے خلاف آپ ایک جان نہیں ہوئے، تو یقیناً کل کو یہ جنگ تمہارے اپنے گھر میں ہوگا، کل کو یہ لوگ یہ صہیونی
طاقتیں، یہ سامراج اور یہ طاغوت کے پروردہ گماشتے طاغوت کے یہ سارے آ کے تمہارے ہی گھر میں تمہیں ہی ٹارگٹ کریں گے، کوئی تمہارے لیے کڑا نہیں ہوگا. تم آج خاموش ہو تو کل تمہارے لیے بھی لوگ سارے خاموش رہیں گے.